یہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے ہندوتوا کی. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو بی جے پی گورنمنٹ کی ہے. اس کی بے چینی پرفیکٹلی جسٹیفائڈ ہے. چائنا کو انہوں نے خود کشمیر ایشو کا پارٹی بنایا اپنے اقدامات سے. لیڈرشپ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہی. جوڈیشل ورڈکٹ ان یور فیور یہ پاکستان کو مل گیا. السلام علیکم، میں ہوں عامر سعید عباسی اور آپ ہیں نقطہ کے ساتھ. پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے جب عالمی ثالثی عدالت نے بھارت کو مغربی دریاؤں کا پانی استعمال کرنے سے روک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت وہ پاکستان کی طرف بہنے والے دریاؤں کا پانی نہیں روک سکتا. اس پر بات کریں گے. بین الاقوامی قوانین کے ماہر احمر بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صوفی صاحب تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن ہے، یہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ دیکھیے، یہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے جو ون آف دا موسٹ رسپیکٹڈ ادارہ ہے، جوڈیشل فورم. انڈیا اور پاکستان نے جب انڈس واٹر ٹریٹی کی نیگوسیشنز ہوئیں تو ورلڈ بینک بھی اس میں کردار ادا کر رہا تھا. تو پھر سب نے اجتماعی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ایک وینیو اور ہم اس میں ایگری کریں، تو وہ اس کورٹ کا انتخاب ہو گیا. ابھی جو ایوارڈ آیا ہے، اس ایوارڈ میں تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو جو انٹائٹلمنٹ ہے پانی کی بطور لو ریپیرین، وہ انٹائٹلمنٹ نہیں روکی جا سکتی. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. ایون کہ اگر انہوں نے کوئی ایسے ہائیڈرو پروجیکٹس بنانے بھی ہیں تو بھی اس صورت میں دے ول لیٹ فلو دا واٹر، جو پاکستان کی انٹائٹلمنٹ ہے. پوری پروسیڈنگز میں انڈیا نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور وہ بائیکاٹ کیا انہوں نے، تو اب کیسے عمل درآمد یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ پاکستان کو ایک بڑا جوڈیشلی ویل آرگیوڈ 300+ صفوں کا ایک ویو سامنے آ گیا ہے. ویل آرگیوڈ، اس میں تمام معاملات، انٹرپریٹیشن کے ایشوز کو انہوں نے ایگزامن کیا ہے اور وہ چیز سامنے آ گئی. اب یہ صرف پاکستان کے سامنے نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے جتنے ممالک ہیں ان کے اندر جتنے ان کے فورن آفیسز ہیں اور ان کی جو لیگل ڈویژنز ہیں وہ اس کو ایگزامن کریں گے. انڈیا کو جو اس وقت ایک غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے بے شمار ڈپلومیٹک ڈیفیٹس کا سامنا ہے، اس کی وجہ ان کا اپنا رویہ ہے. اور اس طرح سے وہ رویے کا آغاز ہوتا ہے کہ پہلے وہ ہولڈ ان ابینس کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ کہتے تھے جی ہم نے ری اوپن کریں اس ٹریٹی کو، اس سے پہلے کہتے تھے اس کو ایبروگیٹ کریں. تو بین الاقوامی ٹریٹیز، خاص طور پہ جو ٹریٹیز پانی کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں، جو بارڈر ڈیوائیڈ کرتی ہیں، فرنٹیئرز، ان کے بارے میں بڑی ایکسٹراڈنری سینکٹیٹی ان کو اٹیچ کی جاتی ہے. ان کو اس طرح سے لوزلی اور بڑے آرام سے آپ نہیں کر سکتے، بیکاز یہ لوگوں کے رائٹ ٹو فوڈ سے وابستہ ہیں. گزشتہ 5-10 سالوں سے بھارت مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ وہ سنتاس معاہدے سے کسی نہ کسی وجہ سے نکل جائے یا وہ اس کو ختم کر دے اس معاہدے کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے ہندوتوا کی. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو بی جے پی گورنمنٹ کی ہے اور بی جے پی کے جو اپنا تھنک ٹینک ہے اس کی ہے. ان کے 3 سیلینٹ پوائنٹس ہیں جو الیکشن میں لے کر آئے تھے اور ان پر وہ عمل درآمد بتدریج کرتے جا رہے ہیں. پہلا ان کا پوائنٹ تھا کہ جی یہ جو ہے آرٹیکل 370 اس کو ہم نے ختم کرنا. یہ ان کی ایک لیگل اسٹریٹجی کا سب سیٹ ہے اور حصہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح انڈس واٹر ٹریٹی سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی ہے. انہوں نے پھر پہلگام کروا کے ہولڈ ان ابینس کر دیا اسے. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. تو آپ ایک تواتر دیکھتے ہیں، ایک لیگل اسٹریٹجی آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آتی ہے کس طرف جا رہے ہیں. تو تیسرا ایلیمنٹ تھا ان کی لیگل اسٹریٹجی کا، وہ اکھنڈ بھارت ہے. اس کا پاکستان کو فوائد کیا ملیں گے؟ جوڈیشل ورڈکٹ ان یور فیور وہ پاکستان کو مل گیا. تو یہ ایک بہت اسٹرینتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ڈیپتھ پاکستان کی ڈپلومیٹک پوزیشن میں. اور یہ جینون وجہ ہے کہ انڈینز اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے اور انڈین لیڈرشپ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہی کہ وہ جتنے ارسپانسبل ایکٹس کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام دنیا کے رڈار پر رجسٹر ہو کر ان کا کلیکٹیولی ان کی گڈ ول کو ڈرامیٹیکلی ڈیکریز کر رہے ہیں. لوگ اس وقت یو ایس میں، یورپ میں، کسی اور ملک میں، چائنا میں بھارت کو ایک کولڈ شولڈر دے رہے ہیں. یہ اس کولڈ شولڈر کو اور اسٹرینتھن کرتا ہے کہ ان کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ جینونلی ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے. یہ پہلا ملک ہے جو کہہ رہا ہے میں ٹریٹی وائلیٹ کر رہا ہوں، میں نے ان کو ہولڈ ان ابینس کر دیا ہے. آپ نے ہولڈنگ ابینس کر دیا، چلے وہاں رک جاتے ہیں نا، ہولڈ ان ابینس کر دیا. اب ہولڈ ان ابینس کے بعد آپ نے کہا نہیں ہم نے میزائل مارنے ہیں پاکستان کے اندر. ابھی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی گراس وائلیشن ہے. کئی انڈین اینالسٹ جو سمجھدار انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیا توقع کرتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل بارڈر کراس کریں گے، چاہے آپ کے جہاز، چاہے آپ کے میزائل یا چاہے آپ کے ڈرونز،
تو دوسرا خاموش بیٹھے گا. اس کو تو رائٹ آف ڈیفینس آپ نے دے دیا. رائٹ آف ڈیفینس ان ٹرمز آف آرٹیکل 15 آپ نے خود پلیٹ میں رکھ کے پاکستان کو دیا. تو پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی بٹ وہ لیگل کاؤنٹر میجر کیے, ریپرائزل بھی کیے, سیلف ڈیفینس بھی ایکسرسائز کیا. سو اور پاکستان نے جو اپنا ایک سینس آف میجر دکھائی, سینس آف پروپورشنالٹی دکھائی, اس سے پاکستان کے اسٹاکس ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ, پاکستان نے جو کچھ کیا وہ ود ان انٹرنیشنل لا کیا. جو کچھ انڈیا نے کیا وہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ واز کانسٹیٹیوٹنگ گراس وائلیشن. ایک ہوتا ہے مائلیشن, ایک ہوتا ہے گراس وائلیشن. انفارچونیٹلی دیٹ از ویئر دے اسٹینڈ. اگر بھارت ان دریاؤں کے اوپر کوئی پروجیکٹ کرتا ہے, ہائیڈرو پروجیکٹ کرتا ہے, پاکستان کوئی ہٹ بھی کر سکتا ہے یا کوئی اس کو ٹارگٹ بھی کر سکتا ہے میزائل کے ذریعے. ایک ملک وائلیٹ کر رہا ہے تو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں ود سوٹیبل میجرز جو کہ کورسو اور نان کورسو بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح ہم نے کاؤنٹر کیا نان کورسو میجرز انیشلی, ہم نے کہا اوور فلائٹ رائٹس ہم آپ کے بند کر رہے ہیں, یہ نان کورسو میجر ہے. یا آپ کی ہم ڈاؤن سائز کر رہے ہیں آپ کی ڈپلومیٹک انوائے کو. پھر ہوتے ہیں کورسو میجرز جو ہمیں کرنے پڑے, وہ پھر آرٹیکل 51 کے ساتھ بھی اوور لیپ کرنے پڑے کہ اگر بھارت ہائیڈرو پروجیکٹ کوئی کنسٹرکشن شروع کرتا ہے تو کیا وہ مقام ہوگا جب پاکستان چوز کرے گا ٹو اسٹرائک ان سیلف ڈیفینس. چائنا کا اس پورے معاملے کے ساتھ کیسے آپ لنک اسٹیبلش کرتے ہیں؟ میں نہیں کر رہا, وہ تو خیر سے انڈیا نے خود کر دی ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ, یا وہ خود اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ ایز دا مے بی دے ہیو ٹو ٹیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے جو 5 اگست 2019 کا پریزیڈینشیل آرڈر ایشو کیا تو اس میں انہوں نے چائنا کی بھی کچھ ٹیریٹری کا ٹائٹل کلیم کر لیا. تو چائنا کو انہوں نے خود اسٹیک ہولڈر کشمیر کا بنا دیا. اب یہ جو پانی ہے یہ انڈس اوریجنیٹ کر رہا ہے چائنیز ٹیریٹری سے. اوکے. اور انٹرنیشنل لاء میں جو 3 بڑے دریا ہیں, لیٹس سے ڈینیوب ہے, نائل ہے اور میکونگ ہے, ان کا جو لیگل فریم ورکس ہیں, ٹریڈیشن یہ ہے کہ جن ملکوں سے ہی اوریجنیٹ ہو کے جہاں ختم ہوتا ہے, جن سے گزرتا ہے, وہ تمام اس کے لیگل ارینجمنٹ کے پارٹیز ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ احمد بلال صوفی صاحب, سینئر بین الاقوامی قوانین کے ماہر, ہمیں بتا رہے تھے کہ عالمی ثالثی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی اور عدالتی کامیابی ہے انٹرنیشنل فورم پر, اور اس کے پاکستان کو بہت سے فوائد ہوں گے اور بھارت کے لیے بہت سی مشکلات بڑھیں گی انٹرنیشنل فورمز پر. تھینک یو سو مچ.